بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماں کا سورہ مریم آیت نمبر 35۔ سورہ مریم گزشتہ کل کے درس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کیسے تشریف لائے اور ان کی پیدائش کا یہ واقعہ کیسے ہوا کہ فرشتہ ایک انسانی شکل میں آیا اور حضرت مریم سے یہ کہا کہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کو ایک پاکیزہ بچہ دینا چاہتا ہوں اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت مریم نے یہ کہا حیرت سے کہ انا یکون لی غلام، بچہ میرا کہاں سے ہوگا، ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، جو روٹین کے مطابق ہے، نہ تو میرا نکاح ہوا ہے، نہ کسی انسان نے چھوئے، نہ میں بدکار ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ یہ رب کے اوپر یہ معاملات آسان ہیں، وہ علیہ ہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ بات بہت آسان ہے اور ہم اس بچے کو ایک نشانی بنا دیں گے۔ بہرحال کل ہی کے اس میں ذکر تھا کہ جب وہ بچے کی پیدائش کا موقع آیا تو اس درد اور تکلیف سے حضرت مریم نے کہا کہ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ تو کل کے رکوع میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تھا، تو چونکہ عیسائیت ایک کثیر تعداد میں اس وقت اس زمانے میں موجود تھی اور اب بھی موجود ہے، 1 ارب سے زائد عیسائی ہیں، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ عیسائیوں کی آبادی ہے اس وقت بھی۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم علیہ السلام کو باقاعدہ خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ تو یہ کل کا جو واقعہ گزرا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پیدائش کا ذکر کیا، اس کے ضمن میں دونوں سے الوہیت کی نفی بھی کی ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، کہ حضرت مریم کو آپ کیسے خدا سمجھتے ہو، کہ درد اور تکلیف کے عالم میں حضرت مریم افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وہ حسرت سے کہتی ہیں کاش کہ میں مر جاتی، تو خدا پر مصیبتیں نہیں آیا کرتی، نہ وہ خدا جو ہے مصیبتوں پہ ہو تو کہ مرنے کی دعا کرے پھر۔ اور اسی کے ضمن میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو پیدا ہو جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ شانوں کی جو ذات ہے اس کے بارے میں سورہ اخلاص میں اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، تو جو پیدا ہو جائے تو وہ الہ اور خدا کیسے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پیدائش کا وہ ہے، وہ تو پیدا ہوئے باقاعدہ، یہ تو نہیں تھے کہ ازل سے ابد تک موجود ہیں، جو اپنے وجود میں ماں کے محتاج ہیں، جو اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں، دنیا میں آنے کے محتاج ہیں، تو جو اتنا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام یہ دونوں خدا نہیں ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں یہ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے اوپر اللہ نے تبصرہ کیا ہے اس پہ کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے لیے تو مناسب ہی نہیں، اللہ کی شان ہی نہایت اونچی ہے، اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اپنا نائب بنائے، اپنا بیٹا بنائے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تو شرک یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو واقعے کے اوپر اللہ نے یہ ذکر کیا، یہ ذکر ہے اس میں آج۔ اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، وہ مشرک تھے، کافر تھے، تو ان کا اپنے والد سے جو مناظرہ تھا، اپنے والد کو بار بار سمجھا رہے ہیں اور والد جو ہے وہ سمجھتے نہیں، تو پھر حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ حضرت ابراہیم کو کہ آپ چھوڑ کے مجھے چلے جائیں، اگر آپ مجھے سمجھانے سے باز نہیں آتے لأرجمنک، تو میں پتھروں سے تمہیں مار دوں گا، تمہیں سنسار کر دوں گا، مجھ سے باز آ جاؤ تم۔ آئیے دونوں واقعات ذکر ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، نہیں ہے مناسب اللہ کے لیے ان یتخذ کہ وہ بنائے من ولد کوئی بیٹا، کوئی نائب، ولد بھی حقیقی بچہ بھی ہو سکتا ہے اور نائب بھی، اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے، سبحانہ پاک ہے وہ اللہ، اذا قضا امرا جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کسی کام کا، فإنما یقول لہ کن، اللہ اسے کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون پس وہ وجود میں آ جاتا ہے، اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک اللہ تمہارا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. جو کل کے جو الفاظ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یہی وہ الفاظ ہیں کہ ان اللہ ربی وربکم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ، بس تم اسی ہی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. دیکھیں ہم لوگ ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اللہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ھذا صراط مستقیم، یہ جو رب کی عبادت ہے جس میں کفر نہ ہو، شرک نہ ہو درمیان میں اللہ کے ساتھ، یہ ہے اصل سیدھا راستہ. فاختلف الاحزاب من بینہم، پس جماعتوں نے اختلاف کیا آپس میں. فویل للذین کفروا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا. من مشہد یوم عظیم، بہت بڑے دن کی حاضری سے. ایک بہت بڑا دن آ رہا ہے، اس کی حاضری پہ ان لوگوں کو ہلاکت ہوگی. اسمع بہم وابصر، کتنا ہی خوب سنیں گے اس دن یہ لوگ، کتنا ہی خوب دیکھیں گے. یوم یاتونا، اس دن جس دن یہ لوگ میرے پاس آئیں گے. آج تو یہ لوگ اللہ کی آیات سے منکر ہیں، اللہ کی ذات کو پہچانتے نہیں ہیں، تو اس دن یہ خوب دیکھیں گے، پھر خوب سن رہے ہوں گے. لیکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم لوگ یعنی مشرک آج کے دن فی ضلال مبین، بہت واضح گمراہی. وانذرہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ وانذرہم، آپ ڈرائیں ان کو، یوم الحسرہ، افسوس والے دن، حسرت والے دن سے، اس قضی الامر، جب معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا. وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. انا نحن نرث الارض، بے شک ہم زمین کے وارث بنیں گے. ومن علیہا، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے. وإلینا یرجعون، اور ہماری ہی طرف یہ لوٹائے جائیں گے سارے. یعنی زمین پہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں. یہ زمین یہاں پر جس کے اوپر لوگ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اس کو لوگ اس کی خریداری کے لیے لوگ حلال حرام سارے ایک کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اس کے وارث ہم ہیں. زمین کے اندر اوپر جو کچھ بھی ہے اس کے وارث بالآخر ہم نہیں بننا ہے اس کا. وذکر فی الکتاب ابراہیم، آپ یاد کریں، اپنے ذکر کتاب میں حضرت ابراہیم کا. انہ کان صدیقا نبیہ، بے شک وہ ایک نہایت سچے پیغمبر تھے. اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد چونکہ مشرک تھے تو نہایت حکیمانہ انداز میں ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ اپنے اس برے عقیدے سے باز آ جائے. اذ قال لابیہ، جب کہا حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے، یا ابت، اے ابا جان، لم تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ماں، ان معبودوں کی، لا یسمع، جو کچھ سنتے ہی نہیں ہیں، جو آپ کی فریاد کو سنتے ہی نہیں ہیں. آپ کی عاجزی اور زاری، آپ بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، آپ اپنی مشکلات ان سے حل کرواتے ہیں، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں. ولا یبصر، اور دیکھتے ہی نہیں ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں. ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ تجھے کسی چیز کا کچھ نفع دے سکتے ہیں. جو نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، تو پھر کیوں جو ہے اس کی عبادت کرتے. یا ابت، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس علم آ چکا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے وحی آ چکی ہے، میں پیغمبر ہوں، میرے پاس علم آ چکا. تو ما لم یاتک، وہ علم جو آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، بس آپ میری اتباع کریں، میرے پیچھے چلیں. اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا، سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا. یا ابت، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا انتہائی نافرمان ہے. یا ابت، اے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ آپ کے پاس آ نہ جائے عذاب رحمان کی طرف سے. فتکون للشیطان ولیہ، بس تو ہو جائے گا شیطان کا دوست. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو ان کے سامنے ان کی ظاہر بات ہے کہ نبی کی
پہنچ جہاں تک ہے، نبی کی نگاہ جہاں تک ہے، عام انسان کی نگاہ وہاں تک نہیں ہے، اور ان کو آخرت کا بھی پتہ ہے، ان کو جنت اور جہنم کا بھی پتہ ہے، یقینی اور پختہ علم ان کے پاس ہے۔ اور ادھر سے والد ہیں، والد کے اوپر ویسے ہی بندے کا دکھ ہوتا ہے کہ ان کو والد کو کانٹا بھی چبھے تو بندے کو، بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے، جس طرح بیٹے کو کانٹا چبھے تو والد کے دل میں درد ہوتا ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد کے واقعات دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کفر اور شرک پہ مر جائے، تو اس کفر اور شرک میں آگے عبدالآباد کی جو دنیا ہے، زندگی جو آگے آ رہی ہے آخرت کی، وہ جہنم میں گزرے گی ان کی۔ تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے والد میرے بچ جائیں اور کفر سے باز آ جائیں۔ تو جب زیادہ مبالغہ کیا، والد کو بار بار سمجھایا اور وہ اس پہ باز نہ آئے، تو انہوں نے الٹا حضرت ابراہیم کو کہا کہ آپ اس سے باز آ جاؤ، ایک تو خود میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے، الٹا جو ہے مجھے بھی ان سے ہٹا رہے ہو، تو اگر آپ یا تو یہاں سے دور چلے جاؤ، میری نظروں سے ہٹ جاؤ، اگر ہٹتے نہیں ہو تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ قالا، حضرت ابراہیم کے والد نے کہا، اراغب انت عن آلہتی، کیا تو اعراض کر رہا ہے، دور ہٹ رہا ہے تو میرے خداؤں سے؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا اس واضح و نصیحت سے، عقیدہ توحید سے تو باز نہ آیا، لأرجمنک، تو میں ضرور بضرور تجھے رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ وہجرنی ملیہ، اور تو مجھے چھوڑ دے عمر بھر کے لیے، ملیہ ایک لمبی مدت، تو میرے تیرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو یہاں سے میری نظروں سے دور ہو جا، عمر بھر کے لیے میرے قریب نہ۔ قال السلام علیک، حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ، تمہاری اوپر سلامتی ہو، سلام ہے۔ یہ سلام کے جو لفظ ہے عرب میں، یہ لفظ کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو ہم کسی محفل میں آتے ہیں، دوست سے ملتے ہیں، ویسے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو الفاظ ہیں ایک یہ ہیں۔ تو اس میں سلام، یہ جو سلام ہے، یہ رحمت بھی ہے اور دعا بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور فرمان بھی ہے کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان محبت بڑھے۔ ایک یہ سلام ہے۔ ایک وہ سلام ہے جو ہم نماز کے بالکل آخر میں پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ اطلاع اس بات کی کہ نماز کا اختتام ہو رہا ہے۔ ایک وہ سلام ہے جب ہم قبرستان پہ جاتے ہیں تو وہاں پر السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، تو وہاں ہمیں سنانا مقصود نہیں ہوتا ان کو کہ نہ وہ سن رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہاں پر رحمت کی دعا بھیجنی مقصود ہوتی ہے ان کے اوپر۔ اور ایک وہ سلام ہے جو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا ہے۔ یہاں کوئی رحمت یا دعا نہیں کر رہے، جس طرح ایک بندہ کسی کے ساتھ بار بار بات چیت کر رہا ہو، ہمارے ہاں عرف میں بھی، تو باز نہ آ رہا ہو کہ ٹھیک ہے جی السلام علیکم میں جا رہا ہوں، تو یہ جو آخری سلام ہوتا ہے، گویا کہ میری اور آپ کی بات چیت ختم ہو رہی ہے یہاں پہ، بس میں آپ سے اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ تو یہ سلامی، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کو سلامی متارکت۔ تو یہ سلامی متارکت ہے کہ بھئی میری اور آپ کی بس بات چیت کی انتہا ہے، اس کے بعد میں کوئی آپ سے بات چیت نہیں کرنا چاہتا، آپ سے نہیں کرنا چاہتا، اپنے رب سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کا دل پھیر دے۔ قال سلام علیک، سلامتی ہو تیرے اوپر، ساستغفر لک ربی، میں ان قریب مغفرت کی دعا مانگوں گا تیرے لیے اپنے رب سے، انہ کان بی حفیہ، کہ میرا رب میرے اوپر نہایت مہربان ہے، کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کا دل پھیر دے اور آپ کا دل اس بتوں سے متنفر کر دے۔ لیکن ہوا ایسے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی اور وہ اسی پہ فوت ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ یہاں پر تو یہ الفاظ ہے، سورہ توبہ ہے غالباً 11ویں سپارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے، تو چونکہ مشرک کے لیے دعا کرنا درست نہیں ہے، مشرک کی حق میں دعا کرنا درست نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو الفاظ کہے تھے اس وقت تک ان کو اس منع نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا وہ دعا کرتے رہے کہ اللہ میرے والد کا دل پھیر دے، ان کی بخشش کر دے۔ جب ان کو فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں سورہ یونس سے پہلے 11ویں سپارے میں، فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب حضرت ابراہیم کے علم میں یہ بات آئی، جب ان کے سامنے بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تو تبرأ منہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے برات کا اعلان کر دیا کہ میں اس سے بری ہوں، اس چیز سے۔ یہ ایسی ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک منافق کے جنازہ، عبداللہ ابن وہی منافق کے جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکا کیا، عرض کیا کہ اللہ کے پیارے محبوب، اس بندے نے ساری زندگی آپ کو تکلیفیں دی ہیں اور اب آپ جا رہے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے
ابھی تک آپ اللہ کی جانب سے کوئی ممانعت نہیں آئی کہ اللہ نے روکا نہیں ہے مجھے، لہٰذا میرے جنازہ پڑھانے سے اگر اس کی بخشش ہوتی ہے تو میں لازمی جا کر جنازہ پڑھاتا ہوں۔ بہرحال جنازہ پڑھایا، اس کے بعد آیتیں اتری کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ سورہ توبہ 10ویں سپارے کی آیتیں گزر گئی ہیں کہ آپ جتنی مرضی ان کے لیے دعائے مغفرت مانگیں، چونکہ مشرک مرا ہے، برے عقیدے پہ مرا ہے، اللہ ان کی بخشش ہرگز نہیں کریں گے۔ اور اب تو جنازہ پڑھا دی ہے، آئندہ لا تکم، اس کے بعد آئندہ جو ہے کوئی بندہ مر جائے ان میں سے، منافقین میں سے، نہ ان کا جنازہ پڑھنا ہے نہ ان کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے۔ تو اس وقت تک جس وقت آپ وسلم کو حکم نہیں تھا تو کیا، جب حکم آ گیا اس کے بعد نہیں کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو اپنے والد کے لیے دعا مانگی مغفرت کی، تو یہ تب تھا جب ان کو حکم نہیں، یعنی حکم تک نہیں آیا ہوا تھا۔ جب حکم آ گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے برات کا اعلان کیا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو صاف طور پر یہ کہا کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان معبودوں کو بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں اور ان معبودوں کو بھی چھوڑتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اللہ ہی کو پکاروں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، یقین ہے مجھے اس بات پہ کہ میں اپنے رب کو پکارتے ہوئے میں کبھی بدبخت نہیں ہوں گا، نامراد نہیں ہوں گا۔ میں اپنے رب کو جو پکاروں گا تو اللہ مجھے جواب دیں گے۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان معبودوں کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، تو جب ان کو چھوڑ دی، ہٹ گئے، تو اس کے بعد وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے، عطا کیا اسحاق بھی اور یعقوب بھی۔ اسحاق یہ بیٹے ہیں اور یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی نبوت دی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی نبوت دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا کی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کی اچھی شہرت، اچھے بول سچا اونچا کر دیا۔ ہم نے ان کی اچھی شہرت کو دنیا میں عام کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ والد کا رشتہ انتہائی معزز اور محترم ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے اپنے والد کو بھی چھوڑ دیا۔ اور پھر والد اللہ نے ان کو یہ صلہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگہ جگہ حنیفہ کا، ہم بھی ملت ابراہیمی میں جو بعض چیزیں ہیں اس ملت میں بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جیسے حج ہے، عمرے میں بھی بہت سے افعال ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ خود بھی پیغمبر، ان کے بیٹے بھی پیغمبر ہیں، ان کے پوتے بھی پیغمبر ہیں، ان کے پڑ پوتے بھی پیغمبر آ رہے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم خود پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے اسحاق بھی پیغمبر ہیں، ان کے پوتے حضرت یعقوب بھی پیغمبر ہیں، ان کے پڑ پوتے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں۔ اور پھر اس نسل میں ہزاروں انبیاء آئے جو بنی اسرائیل کے اندر تھے۔ اس نسل میں جو بنی اسرائیل سے ہوئی تھی تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، اور دوسرے بیٹے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی پیغمبر ہیں، اور اس نسل میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔